السلام علیکم ناظرین، آج ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ اور اردو زبان کی تیسری کا ایک اور سبق پڑھتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 21 ہے۔ اس سے پہلے 20 اسباق گزر چکے ہیں۔ یہ 21واں سبق ہے۔ اس میں پہلے ہم پانی کی شکلوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے الفاظ و معانی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کی شکلیں، قسمیں، کائنڈز۔ پانی کی شکلیں: سیلاب، بخار، خنکی، ابخرہ، شبنم، طبقہ۔ سیلاب کے معنی آتے ہیں پانی کی رو یا پانی کا بہاؤ۔ بخار ابخرہ کی جمع ہے، یہاں پر دونوں دے دیا گیا ہے، یہ سنگولر ہوا اور یہ پلورل ہے۔ بخار کی جمع بخرہ ہے، بھاپ کو بھی کہتے ہیں یا بخار گرماہٹ اسے کہتے ہیں۔ ابخرہ، شبنم، طبقہ۔ سیلاب کے معنی پانی کی رو، بخار کے معنی بھاپ، خنکی کے معنی ٹھنڈ۔ ابخرہ بخار کی جمع ہے، اس کے معنی بھی بھاپ کے آتے ہیں۔ شبنم اس کے معنی آتے ہیں اوس، اور طبقہ اس کے معنی آتے ہیں درجہ، پرت، کلاس وغیرہ۔ ہوا اور روشنی کے مانند دنیا میں پانی بھی ایک عام چیز ہے۔ سمندروں اور جھیلوں میں بھرا پڑا ہے۔ روئے زمین، روح کے معنی آتے ہیں چہرہ، یعنی زمین کا چہرہ، زمینی سطح کو روئے زمین کہتے ہیں۔ روئے زمین کا 3/4 حصہ پانی میں پوشیدہ ہے۔ 3/4 حصہ کا مطلب ہوا 4 حصے میں سے 3 حصہ پانی ہی پانی ہے زمین کا، اور 1 حصہ صرف خشکی۔ پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے، ندیاں، سیلاب جاری رہتے ہیں۔ وہی باہم مل جل کر بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ پانی تالابوں اور حوضوں میں بھی بھرا رہتا ہے، کہیں اس کو کنواں کھود کر نکالتے ہیں، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقے کے لوگ جانتے ہیں چشمہ کسے کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں سے پانی پھوٹتا ہے، اسے چشمہ کہتے ہیں، ابلتا ہے، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے۔ وہ حرارت پا کر بھاپ بن جاتا ہے، یعنی گرمی پا کر کیا بن جاتا ہے؟ بھاپ بن جاتا ہے۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری اور خشکی کو، تری کے معنی آتے ہیں گیلا پن اور خشکی معنی سوکھا پن۔ دن بھر تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑاتی ہے۔ جب وہ
ہوا میں شامل ہو کر نظر سے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بخار کہتے ہیں۔ جوں جوں رات بھیگتی ہے خنکی ہوتی جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے رات بھیگتی جاتی ہے اس کی وجہ سے تو ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ اس وقت پانی کے ابخرے جو ہوا میں شامل ہیں کسی قدر دریاؤں، جھیلوں اور گھاٹیوں کے آس پاس ہوا میں ادھر ادھر رہتے ہیں ان کو کہر کہتے ہیں، کوہرا ہونا چاہیے تھا، ان کو کہر کہتے ہیں، کوہرا یا کوہر دونوں کہہ سکتے ہیں، ان کو کوہر کہتے ہیں۔ دھند جو ہوتی ہے ٹھنڈیوں میں، کسی قدر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جم جاتے ہیں، ان کو پالا بولتے ہیں، مگر پانی کی بڑی مقدار دھنی ہوئی روئی کے پہلوں کی مانند ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، اس کو ہم بادل یا ابر کہتے ہیں۔ تم نے بوڑھیوں کی زبانی ضرور سنا ہوگا کہ بادل سمندر سے پانی پی کر آتے ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ کوئی جانور ہیں؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ غلط پڑھیے گا، لام پر زبر، ورنہ غلط ہو جائے گا۔ غلط ہے۔ بادل حقیقت میں چھوٹے چھوٹے قطرے اسی پانی کے ہیں جس کو تم پیتے اور کام میں لاتے ہو۔ پانی کے چھوٹے قطرے جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، ابر کے معنی بادل، جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، جب وہ باہم مل جل کر موٹے اور وزنی ہونے لگتے ہیں تو پھر ہوا ان کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی۔ اس وقت وہ فوہار یا بوندوں کی صورت میں زمین پر گرنے شروع ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم میگھ یا بارش کہتے ہیں۔ میگھ پڑھیے گا، میگھ، اسی کو ہم میگھ یا بارش کہتے ہیں۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، اسی کو ہم برف کہتے ہیں۔
سرد ملکوں میں جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے، کڑاکے مطلب بہت سخت ٹھنڈ، جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تو سمندر، جھیل، تالاب اور ندی کی سطح پر ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے، یعنی ایک درجہ برف کا بن جاتا ہے۔ کبھی پانی اوپر ہی سے جمع جمایا برستا ہے، اس کو ہم اولا کہتے ہیں، اور جب پانی کی بھاپ جم جاتی ہے تو وہ پالا کہلاتی ہے۔ اس بیان کو پڑھ کر تم سمجھ لو گے کہ گرمی سردی کی تاثیر سے پانی کیا کیا شکلیں بدلتا ہے۔ بھاپ، کہرا، اوس، اوپر میں کوہرا ہونا چاہیے تھا، کوہر لکھ دیا تھا، بہتر یہ ہے کہ کوہرا ہی ہو وہاں، لیکن کوہر لکھ دیا گیا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوہرا، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں، یعنی یہ سب کی سب پانی کی شکلیں ہیں۔ بھاپ ہو، کوہرا ہو، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب کی سب پانی کی شکلیں ہیں، یعنی پانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے طریقوں میں پیدا فرمایا۔ کیا قدرت ہے خدا کی، قدرت کے معنی طاقت کی بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے؟ کیا قدرت ہے خدا کی جو ایک ہی چیز کو اتنی شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یقینی طور سے اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں ہیں ہم سبوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ہماری آسانی کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، اور پانی کی اہمیت کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اسے بچانے کی بھی ہم کوشش کریں۔ بیجا اور فضول خرچی سے ہمیں شریعت نے منع فرمایا ہے، اور پانی کے لیے تو ہمیں اور بھی منع فرمایا ہے۔ نہانے میں اور اسی طریقے سے کپڑا دھونے میں بیجا جو پانی کا اسراف کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کل راجستھان میں دیکھ لیں اور اسی طریقے سے ان ملکوں میں جہاں پر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، لوگ کتنے پریشان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پانی کی دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وضو کے لیے ہی ہو، پانی کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، اور ملیں گے پھر انشاءاللہ اگلے دن سبق نمبر 22 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔